ہاتھی کی سائیکل سرکس میں رنگ ماسٹر نے ہنٹر ہوا میں لہرایا اور موتی ہاتھی رنگ میں کرتب دکھانے لگا۔ کبھی وہ سونڈ اوپر کرکے دو پیروں پر ایک چھوٹے سے رسے پر چلتا، کبھی وہ بال کو ہوا میں اچھال کر کرتب دکھاتا۔ ہر دن اسے کچھ نیا کرتب دکھانا پڑتا تھا، تبھی اسے بھر پیٹ کھانا ملتا تھا۔ جس دن درشک کم آتے تھے یا موتی تھکا ہوتا تھا، جیسے رات کا شو، تب تک وہ بہت تھک جاتا تھا۔ اس کارن وہ وہی پرانے آسان کرتب دکھا کر واپس چلا جاتا تھا۔ اس دن رنگ ماسٹر اسے آدھا ہی کھانا دلواتا تھا۔ بھوک سے پریشان موتی ایک جگہ بیٹھ کر سوچتا، کاش کسی طرح یہاں سے بھاگا جائے۔ موتی کا سب سے پسند کا کرتب تھا سائیکل چلانا۔ اس کے لیے ایک بڑی سی سائیکل لائی جاتی تھی، جس کی بڑی سی سیٹ پر بیٹھ کر موتی پورے رنگ میں سائیکل چلاتا تھا۔ یہ دیکھ کر بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی تالیاں بجاتے تھے۔ اسی سرکس میں ایک سفید طوطا تھا، ہریا، جس سے موتی کی دوستی ہو گئی تھی۔ ہریا کا پنجرا موتی کے پاس ہی ٹنگا ہوتا تھا۔ دونوں باتیں کرتے رہتے تھے، جو کہ باہر والوں کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی۔ ہریا طوطا بولا، کیا موتی بھائی، آج بھی کم کھانا ملا ہے کیا؟ موتی بولا، ہاں بھائی، آج تو بہت ہی کم کھانا ملا ہے، تمہیں تو پورا کھانا مل جاتا ہے۔ یہ سن کر ہریا بولا، کہاں موتی بھائی، کھانا تو پورا ملتا ہے، لیکن وہ کھانا ڈالنے والا آدھی ہری مرچی تو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ موتی بولا، ہاں بھائی، میں تو تھک گیا ہوں، میں سونے کی کوشش کر رہا ہوں، تو بھوک کے کارن نیند نہیں آ رہی ہے۔ ہریا بولا، بھائی، مجھے تو انہوں نے پنجرے میں بند کر رکھا ہے، لیکن تم تو طاقتور ہو، یہاں سے بھاگ سکتے ہو۔ موتی نے اپنی سونڈ ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، کئی بار من میں آیا، لیکن یہاں سے میرا جنگل بہت دور ہے، پیدل کیسے جاؤں گا، اور شہر میں رہا تو یہ پھر سے پکڑ لیں گے۔ ہریا بولا، میرے پاس ایک ترکیب ہے، لیکن اگر تم مجھے بھی ساتھ لے چلو تو میں بتا سکتا ہوں۔ موتی یہ سن کر بہت خوش ہوا اور وہ بولا، ہاں ہاں بتاؤ، میں پکا تمہیں لے چلوں گا۔ ارے تمہیں پنجرے سمیت لے چلوں گا، جنگل میں جا کر ہم پنجرا توڑ دیں گے۔ ہریا بولا، وہ دیکھو سامنے تمہاری سائیکل کھڑی ہے، اس پر ہی چلتے ہیں، رات کو تم کھوٹا سائیکل لے آنا، پھر میرے پنجرے کو اس میں رکھ لینا۔ موتی کو ہریا کی بات بہت اچھی لگی۔ رات کو اس نے سائیکل اٹھا لی اور ہریا کا پنجرا اپنی سونڈ سے اٹھا کر سائیکل پر رکھ کر وہ چپ چاپ سائیکل چلاتا ہوا جنگل کی اور چل دیا۔ رات بھر چلنے کے بعد صبح کے سمے دونوں جنگل میں پہنچ گئے۔ موتی نے کہا، بھائی، بہت تھک گیا، اب تو کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ ہریا نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، تم جا کر کچھ کھا لو۔ موتی نے دیکھا سامنے گاؤں کے پاس گنے کا کھیت تھا، وہ گنے کھانے لگا۔ گنے کھا کر اس کا پیٹ بھر گیا۔ وہ واپس آیا تو دیکھا اس کی سائیکل کے پاس کئی سارے جانور کھڑے ہیں۔ موتی ہاتھی نے کہا، کیا بات ہے، سب ایسے ہی کیا دیکھ رہے ہو؟ ایک ہرن بولا، یہ کیا ہے، ہم نے اسے پہلی بار دیکھا ہے۔ موتی بولا، بھائی، یہ سائیکل اتنی بڑی اس لیے ہے کیونکہ یہ میرے لیے ہے۔ سبھی جانور بہت خوش ہوئے اور باری باری سائیکل کو چلا کر دیکھنے لگے۔ تبھی ہریا نے کہا، ارے کوئی مجھے تو پنجرے سے نکالو۔ موتی کو دھیان آیا، وہ بولا، بھائیو، مدد کرو، ہریا کو پنجرے سے نکالنا ہے۔ سبھی نے پنجرے کو پکڑ لیا۔ پھر ایک چیتے نے دونوں پیروں سے پنجرے کی سلاخوں کو چوڑا کر دیا اور ہریا باہر نکل آیا۔ سبھی جانور بہت خوش ہوئے۔ ہریا موتی کی پیٹھ پر گیا اور موتی سائیکل چلانے لگا۔ پورے جنگل میں گھوم گھوم کر سب مزے کرنے لگے۔ اس طرح ایک طوطے کی سوجھ بوجھ سے موتی کو قید سے آزادی مل گئی۔ کہانی اچھی لگے تو چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں۔ دھنیہ واد۔